الحمد لله العظيم والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بتأييد الدين القويم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافی یم النشور دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرورام حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے مکی دور اور کفار مکہ کے مظالم۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو سیرت نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کا فہم عطا فرمائے اور سیرت کے دروس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب ذوالجلال کا دیا ہوا پیغام اس ماحول میں بندوں تک پہنچایا جبکہ بظاہر فضا پوری طرح ناہموار تھی اور پورا ماحول دشمنی اور عداوت کی آگ میں جل رہا تھا، لیکن ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی پرواہ کیے بغیر پیغام حق پیش کیا اور اس پر مثالی استقامت کا مظاہرہ کیا۔ اس کے رد عمل کے طور پر مشرکین مکہ کی طرف سے مصائب کے پہاڑ کھڑے کر دیے گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان پر ظلم و تشدد کا ایک بھیانک سلسلہ شروع ہوا۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مظالم کا بڑی پامردی کے ساتھ مقابلہ کیا اور آپ کے صحابہ علیہم رضوان نے بھی ایسی تمام مصیبتوں کو اور اذیتوں کو اسلام کے راستے کا ایک تحفہ سمجھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، جس کے نتیجہ میں بالآخر کاروان حق سرخرو ہوا اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے جھنڈے ہر طرف لہراتے گئے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے ان مصائب اور اذیتوں کا
तज़किरा किया है कि जो कुफ़ार मक्का की तरफ से मक्की दौर में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मसाइब खड़े किए गए और जो ईज़ा रिसानियां जिनका इर्तिकाब किया गया, खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू इरशाद फरमाता है, वस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह, ऐ मेरे नबी आप सब्र कीजिए और आपका सब्र अल्लाह की तौफीक से है। वस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह, आप सब्र करें, आपका सब्र अल्लाह के साथ है, यानी अल्लाह की दी हुई तौफीक के साथ है। वला तहज़न अलैहिम, और ये जो बदनसीब लोग तुम्हें अज़ियतें दे रहे हैं इनका आप गम न कीजिए। वला ताकू फी दैकिम मिम्मा यमकुरून, और ये दुश्मनी के लिए, अदावत के लिए जितनी भी साजिशें, मकर फरेब और अदावत के तरीके इख्तियार कर रहे हैं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपना सीना तंग न कीजिए, आप अपनी तबीयत हशाश बशाश रखिए, ये जो कुछ करते हैं इनको करने दीजिए, आप सब्र करें। इन्नल्लाहा मअल्लज़ीना तक़व वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, बेशक रब्बे जुल जलाल उनके साथ है जो तकवा इख्तियार करने वाले हैं और जो एहसान करने वाले हैं। खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू की तरफ से कुरान मजीद के मुतअद्दिद मकामात पर ये तलकीन सब्र, इससे एक बात मफहूम होती है कि कुरैश मक्का की तरफ से हर तरह की अज़ियतों का एक सिलसिला था, उसमें जिस्मानी तशद्दुद भी था और उसमें ज़हनी मुख्तलिफ किस्म की अज़ियतें भी थीं। और खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू की तरफ से ये जो तलकीन सब्र है, इसका मतलब ये था कि जैसे आप पहले सब्र के दामन को बड़ी अच्छी तरह थामे हुए हैं, मेरे महबूब इसी सिलसिले को बरकरार रखिए और अपना कारवां आगे बढ़ाते जाइए। इन आयात तलकीन से ये नतीजा ज़हन में रखना चाहिए कि मसाइब कितने थे और खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू की तरफ से जो ये आयात तलकीन आती रही, तो इसका कोई ये पहलू ज़हन में ना लाए कि कहीं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई सब्र में कमी वाक़ई हो गई थी या इस तरह का कोई अंदाज था, ऐसा तसव्वुर भी हराम है। इन आयात तलकीन का मतलब यूं समझना चाहिए कि रब को अपने महबूब से प्यार कितना है और खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत को किस कदर खुश देखना चाहता है और खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू का आपकी जात के साथ कैसा ताल्लुक है कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जितनी आजमाइशें आती हैं, जितने इम्तिहानात आते हैं, खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू अपनी तरफ से आयात का नुज़ूल करके लोगों को ये बावर करा रहा है कि इनकी जात को आम ज़बात जैसा ना समझा जाए, इनका हर मामला रब्बे जुल जलाल के दरबार के साथ मुंसलिक है। और फरमा दिया, महबूब आप सब्र करें, इन्नका बिअयुनिना, आप तो हमारे सामने हैं, हमारी आंखों के सामने हैं। ये लफ्ज जो खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू के, इन्नका बिअयुनिना, आप तो हमारी आंखों के सामने हैं, तो मतलब क्या था कि तुम्हारी हर अदा मेरे सामने है और तुम्हारा जितना भी तुम्हारे लिए मसाइब का सिलसिला और जितने भी इम्तिहानात हैं, ये इम्तिहान देते हुए मैं तुझे देख रहा हूं और इसके नतीजे में जो तुम्हारा रुतबा बुलंद हो रहा है मैं उसको देख रहा हूं। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी अपने आप को तन्हा ना देखना। ये जितनी भी अज़ियतें आ रही हैं, मसाइब आ रहे हैं, इन सब में मेरी निगाहों के सामने तुम हो और निगाहों से तुम पोशीदा नहीं हो। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ये खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू का वादा है
کہ باقی ساری دنیا اگر مخالف ہو جائے جو کچھ کرنا ہے کر لیں، محبوب تمہارا بال بیکا نہیں کر سکیں گے، اس واسطے کہ اللہ نے تمہاری حفاظت کا ذمہ اٹھا لیا ہے۔ انک باعیننا، یہ بھی اظہار محبت کا انداز تھا، ورنہ یہ تو نہیں ہے کہ عام بندے کا یہ یقین ہو کہ اللہ میں دیکھ رہا ہے اور وہاں پر یہ کوئی کمی آ گئی ہو کہ شاید وہ دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا۔ تو خالق کائنات جل جلالہ صرف جو اپنا تعلق خاص ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، ان کو بطور خاص مخاطب کر کے فرمایا آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، آپ سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ وقت ہے، آزمائش ہے، ابتلا ہے، آپ صبر کیجئے، ایک دن آپ کا صبر ضرور رنگ لائے گا، اور اذیتیں دینے والے اپنی موت آپ مر جائیں گے، اور محبوب ہر طرف تمہارے عشق کی حکمرانی ہو جائے گی۔ اب دیکھیے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جسمانی اذیتیں دی گئیں، عقبہ بن ابی معیط اس سلسلے کا بہت بڑا مجرم تھا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا ایسی اذیتیں پہنچائیں۔ ایک مقام وہ تھا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف میں خانہ کعبہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے، اور اس نے گلے میں آ کے کپڑا ڈال لیا اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن کو دبایا۔ عقبہ بن ابی معیط وہ بدبخت انسان ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نماز پڑھ رہے تھے تو یہ ایک اونٹنی کی بچے دانی اٹھا کے لے آیا، کہیں کسی محلے میں کسی نے اونٹنی ذبح کی تھی، اور صلا جزور اس کو بچے دانی کو جو ایک گندگی تھی اٹھا کے لے آیا، اور جب آپ رکوع میں گئے تو پیٹھ پہ رکھ دیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دیکھ رہی تھی، انہوں نے آ کے وہ چیز آپ کی پیٹھ سے اتاری، اور ان لوگوں کو اس وقت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو دعائیں نقصان دی، جس کو عرف عام میں تم بد دعا کہتے ہو، اس کے اثرات زمانے نے دیکھے کہ اس کو اتنے عجیب اور بھیانک انجام سے دوچار ہونا پڑا۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا سلسلہ عقبہ بن ابی معیط کی طرف سے جاری ہے، کبھی کوئی گندگی، کبھی کوئی اذیت، اور یہاں تک یہ بد نصیب لوگوں کا معمول تھا، کبھی رستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں اور کبھی سر پہ مبارک پہ مٹی ڈالی جا رہی ہے۔ اس کو تبری نے لکھا ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف کی گلی سے گزر رہے، سر پہ مٹی ڈالی گئی، آدھا الی بیتہ والتراب فی راسہ، گھر لوٹ کے آئے تو ابھی تک سر مبارک میں مٹی موجود تھی۔ آپ کی ایک صاحبزادی نے جن کا نام وہاں ذکر نہیں دیکھا تو انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ، اے میرے ابا جان، یہ آپ کے سر مبارک میں مٹی کس نے ڈالی ہے، اور یہ انداز توہین کا اور اتنی بڑی جسارت کس نے کی ہے۔ جس وقت وہ رو رہی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے، فرمایا یا بنیا لا تبکی ان اللہ مانع اباکا، اے میری بچی، بنیا پیار کا لفظ ہے جس کا معنی بنے گا بچڑی، یا بنیا اے میری بیٹی غم نہ کرو، رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ مانع اباکا، وہ وقت آنے والا ہے جو لوگ آج میرے سر پہ مٹی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، میرا سر بلند ہوگا اور یہ مٹی کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ تمہارا رب ان اللہ مانع اباکے، خالق کائنات جل جلالہ تمہارے والد محترم کو شان دینے والا ہے، ان کو محفوظ کرنے والا ہے۔ ان اللہ مانع اباکے، خالق کائنات جل جلالہ تمہارے ابا جان کو اپنی خاص حفاظت عطا فرمانے والا ہے۔ یہ معاملات آزمائش اور ابتلا کے ہیں، یہ گھڑیاں گزر جائیں گی اور رب ذوالجلال ہمیں دائمی عظمتیں عطا فرمانے والا ہے۔ جس وقت ام جمیل جو ابو لہب کی بیوی تھی، اس کی طرف سے ایسی ایذاؤں کا سلسلہ شروع تھا، اور بالخصوص رستے میں کانٹے بچھانا یہ اس کا کام تھا، اور ابو لہب
اپنے انداز میں اتنا زہریلا انسان تھا کہ میرے نبی علیہ السلام کی جہاں تقریر ہوتی تھی وہ مجمع عام میں کھڑا ہو جاتا تھا کہ یہ شخص معاذ اللہ جھوٹا ہے، جھوٹی باتیں کرتا ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم موسم کے وقت یعنی حج کے ایام میں جب آئے ہوئے وفود سے باتیں کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، تو یہ پیچھے پیچھے جاتا ہے اور لوگوں کو غلط گائیڈ کرنے کے لیے اور غلط تاثر ان کے ذہن میں ڈالنے کے لیے ساتھ متحرک رہتا ہے۔ رب ذوالجلال نے ان دونوں کے بارے میں، میاں بیوی کے بارے میں جب یہ آیت نازل کر دی اور پوری سورہ نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے، اور واقعی وہ ٹوٹ گئے۔ تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، فرمایا اس کا مال اس نے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اور اس نے جو کمایا تھا اس نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، آیت نازل ہو گئی، یہ جہنم میں لپٹتا جا رہا ہے۔ اور یہی نہیں، اس کی بیوی بھی جو کہ لکڑیاں اٹھانے والی ہے، جس کے گلے میں کھجور کی چھال کی بنی ہوئی رسی ہے، رب ذوالجلال کی طرف سے ان کی مذمت میں یہ آیات نازل کی گئیں۔ اور حمالۃ الحطب کا مفہوم جو ابن ہشام نے بیان کیا ہے وہ یہی تھا کہ وہ بالخصوص کانٹے دار جھاڑیوں کی ٹہنیاں کاٹ کے لاتی تھی اور نبی علیہ السلام کے رستے میں بچھا دیتی تھی، یہ اس کا بوجھ تھا۔ اب آیت نازل ہو گئی، اس نے جب یہ سنی تو غصے میں آ گئی، کہنے لگی کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بھی ہمیں گالیاں دیتا ہے۔ اس نے پتھر پکڑا اور نبی علیہ السلام کو مارنے کے لیے معاذ اللہ مسجد حرام میں آ گئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پاک محبوب علیہ السلام تشریف فرما تھے، جب وہ آئی تو بڑے غصے میں تھی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کے پاس کھڑی ہو گئی۔ سرکار ساتھی تھے، لیکن یہ رب ذوالجلال کی طرف سے جو خصوصی حفاظت ہے، دیکھیے اس کو سرکار نظر نہیں آ رہے اور کہتی ہیں یا ابا بکر این صاحبوں کا، ابو بکر تمہارے دوست کہاں ہیں؟ انہوں نے ہمیں گالیاں دی ہیں اور ہمارے بارے میں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، میں ان کو مارنے کے لیے آئی ہوں۔ کافی دیر وہاں کھڑی رہی اور بھونکتی رہی اور یہ کہتی تھی مزممن اسینا وامرہ ابینا ودینہ قلینا، مزممن اسینا، ہمارے محبوب علیہ السلام کا نام بگاڑ کے محمد کی جگہ مزمم کہہ رہی تھی، مزممن اسینا کہ ہم نے مزمم کی نافرمانی کی ہے، وامرہ ابینا، ہم نے اس کا جو امر تھا اس کا انکار کیا ہے، ودینہ قلینا، اور ہم نے اس کے دین کو چھوڑا ہے، مسترد کر دیا ہے، یہ بول رہی تھی۔ اور اس کے بعد وہاں سے چلی گئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے پاس کھڑی تھی اور آپ میرے ساتھ بیٹھے تھے اور وہ مجھ سے پوچھتی تھی کہ تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخذ اللہ ببصرہا، اصل میں بات یہ ہے کہ وہ جس انداز میں آئی تھی وہ اس بات کی مستحق نہیں تھی کہ اس کی نگاہ میرے چہرے پہ پڑتی۔ رب ذوالجلال نے اس کی آنکھوں کو بند کر دیا۔ اب یہ رب کی شان ہے، آنکھ دیکھنے میں اب جو دو چیزیں اکٹھی پڑی ہو تو اکٹھی نظر آتی ہیں، اور دو شخصیات اکٹھی موجود ہو تو اکٹھی نظر آتی ہیں یا اکٹھی نظر نہیں آتی۔ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو دیکھ رہی ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نظر نہیں آ رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لحاظ سے اس کی آنکھ پہ پردہ ڈال دیا ہے۔ جس وقت وہ یہ بھونکتی ہو جا رہی تھی مزممن اسینا وامرہ ابینا ودینہ قلینا، تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا الا تعجبون، کان یقول، میرے محبوب علیہ السلام اکثر یہ جملہ بولا کرتے تھے، فرمایا لوگو الا تعجبون لما صرف اللہ انی اذا قریش، تمہیں تعجب نہیں اس بات پر کہ اللہ نے مجھ سے قریش کے حملوں کو دور کیسے کیا ہے؟
اور رب نے مجھے قریش کی تنقید سے بچایا کیسے ہے؟ الا تعجبون لما صرف اللہ انی اذا قریش یقولون مزمم یسبون ویہجون مزمما وانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا یہ رب کا کتنا بہترین انتظام ہے کہ یہ جب بھی بیٹھتے ہیں میرے خلاف بولتے ہیں، اور جب بولنا شروع کرتے ہیں زبان جب محمد کہتی ہے تو ان کو خود ان کا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو اسم شریف ایسا ہے جس کا معنی یہ ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، جس کی ہر وقت تعریف جاری ہو. لفظ محمد کا معنی یہ ہے، چونکہ تفعیل ہے اور تفعیل میں مبالغہ ہوتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی ہر طرف سے حمد کی جائے، فرشی بھی کرے عرشی بھی کرے، جن کی تعریف مخلوق بھی کرے خالق بھی کرے، جن کی حمد پہلے بھی تھی جب ان کا ظہور نہیں ہوا تھا، اور اس وقت بھی ہے جب ان کا وصال ہو چکا ہے، اور وہ قیامت کا دن جب سارے لوگ اپنے رشتہ داروں کو بھول جائیں گے اور اپنے تعلق والوں کو بھول جائیں گے، اس دن بھی ان کا مقام مقام محمود ہوگا. مطلب کیا ہے کہ ایسی جگہ ہے جہاں محبوب علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے اور جو بھی دیکھے گا وہ تعریف کر رہا ہوگا. یہی مقام محمود کا مطلب ہے. حشر کے دن بھی ان کی تعریف جاری ہوگی. اب یہ تقاضا ہے لفظ محمد کا کہ جن کی ہر وقت حمد و ثنا ہو، جن کی تعریف و توصیف ہو، جن کے فضائل کا بیان ہو. اب جس وقت وہ عداوت کی بھٹی میں جلتے ہوئے قریش مکہ کوئی بات بولنا چاہتے تھے، اب جس کے بارے میں بات کرنی ہے پہلے اس کا نام لینا پڑے گا، اس کو مخاطب کرنا پڑے گا، اس کو معین کرنا پڑے گا. لیکن جب زبان سے محمد کہہ کے بات شروع کرتے تھے تو ان کو ضمیر ملامت کرتا تھا. خود محمد بھی کہتے ہو اور خود پھر ان کے لیے برے لفظ بھی بولتے ہو، خود محمد بھی کہتے ہو اور خود پھر تنقید بھی کرتے ہو، خود محمد بھی کہتے ہو اور خود ان کے خلاف باتیں بھی کرتے ہو. لہذا ان کو یہ ترکیب سوجی، یہ نام ان کا بدل دینا چاہیے. یہ تو محمد کہلواتے ہیں، ہم محمد نہیں کہیں گے، ہم اس کا بالکل جو متضاد ہے مزمم وہ لفظ بولیں گے. ہم توصیف کے لیے ہوتا ہے اور لفظ ذم کسی کی برائی کے لیے ہوتا ہے. یہ جو تم کہتے کہ فلاں نے فلاں کی مذمت کی ہے، فلاں بیان میں فلاں نے فلاں کی مذمت کی ہے، تو یہ مذمت سے لفظ مزمم ہے جس کا معنی ہوتا ہے برائی بیان کیا گیا، تنقید کیا گیا. اب جس وقت انہوں نے نام بدلا، وہ نام بدلنے میں جس تحریک کی وجہ سے بدل رہے تھے، جب بدل چکے تو اس سے بڑا لمحہ فضیلت کا سامنے آ گیا. خود آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا. میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے، لوگوں تمہیں تعجب نہیں ہے کہ اللہ نے قریش کی باتیں مجھ سے روکی کیسے ہیں؟ وہ جو بھونکتے ہیں مزمم کو بھونکتے ہیں. فرمایا خدا نے مجھے محمد بنایا ہے. ان کو میرا رد کرتے ہوئے بھی ان میں یہ طاقت نہیں کہ میرا نام لے کے میرا رد کریں. میرے نام نے ایک حصار بنا دیا ہے. وہ مجھ پہ تنقید کرنا چاہے تو میرا نام نہیں لیتے، وہ مزمم کو بھونکتے ہیں. اور میں وہ ہوں انا محمد، مجھے میرے رب نے محمد بنایا ہے. تو یہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز صحابہ کو الا تعجبون، کیا تمہیں تعجب نہیں ہے کہ رب نے میرے سارے انداز ہی کتنے نرالے بنائے ہیں کہ جواب میری طرف سے خود دیتا ہے. اور میری جو کوئی شخص میرے بارے میں بات کرنا چاہتا ہو، اب ان کے لیے کیا ڈھال بن گئی. وہ جو کہتے ہیں مزمم کو کہتے ہیں، وہ جو بولتے ہیں مزمم کو بولتے ہیں، ان کو جو غصہ آتا ہے مزمم کے بارے میں آتا ہے. اور فرمایا میری ذات تو ہر لمحہ محمد ہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا یہ رب ذوالجلال نے میرا نام ازل میں ایسا بنایا تھا کہ دشمن دشمنی پہ اتر کر بھی اگر بھونکنا چاہے تو ان کی ذات پھر بھی محفوظ رہے، ان کا مقام پھر بھی محفوظ رہے، ان کا مرتبہ پھر بھی محفوظ رہے. فرمایا جو جتنا بڑا بھی گستاخ ہو جائے گا
جو کچھ بھی کہے گا، اس حد تک جب پہنچ کر اگر کچھ بھی ہوگی حیا، میرا نام اس کو بے حیائی سے روکے گا۔ محمد کہہ کے پھر جس وقت آگے بولے گا تو دنیا کہے گی جس منہ سے تو ان کے خلاف بولنا چاہتا ہے یہ تو ان کی تعریف کر رہا ہے، یہ ان کو محمد کہہ رہا ہے۔ اور اگر محمد نہیں بولیں گے، مزمم بولیں گے، فرمایا یہ ساری بات کسی اور کی ہے، ہماری تو بات ہی نہیں ہے۔ وانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رب نے مجھے محمد بنایا ہے۔ اور اگر سوچیں تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا زمین پہ سایہ نہ پڑنا، اس کی حکمت بھی یہی تھی جو باقاعدہ آئمہ نے لکھی ہے کہ جس وقت ویسے سایہ تو اس کی معنویت یہ ہے کہ سورج کی روشنی ہو یا چاند کی روشنی ہو یا بلب کی روشنی ہو تو یہ نور ہے، اس میں لطافت ہے۔ اور سایہ تب بنتا ہے کہ جب کوئی کثیف چیز سامنے آ جائے تو وہ اس اندر سے نہ گزرنے دے، تو پھر مقابلے میں اندھیرا بنے گا اور سایہ بن جائے گا۔ لیکن یہ نور تو ہے نارمل سے نور، اور ہمارے محبوب علیہ السلام کا نور ہے سب سے کامل نور، لہذا سایہ نہیں بنتا تھا، یہ روشنیاں بدن سے دوسری طرف گزر جاتی تھیں اور سایہ نہیں بنتا تھا۔ اور کیوں نہیں بنتا تھا کہ اگر زمین پہ پیکر نبوی کا سایہ بنے گا تو ایک اس طرح کی شبیہ تو تیار ہو جائے گی، زمین پہ عکس پڑے گا تو پھر شبیہ بن جائے گی۔ اور رب ذوالجلال نے ان کو وہ انفرادیت عطا فرمائی ہے کہ ان جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے، لہذا خالق کائنات جل جلالہ نے سائے سے پاک بنایا ہے۔ اور یہ حکمت تھی کہ سایہ زمین پر ہوگا تو چلنے والوں ہو سکتا ہے کسی کا عدم توجہ کی وجہ سے قدم اس جگہ پہ آ جائے جہاں نبی علیہ السلام کا سایہ پڑ رہا ہے، تو خالق کائنات نے چونکہ اس پیکر کو عرش سے بھی مقدس بنایا ہے، عرش عظیم سے بھی بالاتفاق پوری امت کے علماء کا اتفاق ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کا بدن عرش سے بھی افضل ہے، تو خالق کائنات نے یہ اہتمام کیا کہ ان کا سایہ نہیں ہونا چاہیے تاکہ سائے کی وساطت سے بھی کوئی توہین نہ ہو سکے اور کوئی قدم ان کے پیکر انور کے عکس پہ بھی نہ آ سکے۔ اب اس بنیاد پر آج اگر ڈنمارک کے ان منحوس لوگوں نے اپنی دشمنی ظاہر کرتے ہوئے خاکے بنائے، لیکن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کتنی نرالی ہے، وہ اپنی ذات کے لحاظ سے بھی منفرد ہے، نام کے لحاظ سے بھی منفرد ہے۔ رب ذوالجلال نے وہ حصار دیا ہے کہ نام بھی ذات کی توہین نہیں ہونے دیتا، اور ذات ایسی ہے کہ جو کچھ بنا لے اس نے اور سب کچھ بنانے کے لیے اپنی تصویریں بنائے، پرنٹ بنائے، خاکے بنائے، جو کچھ بھی کرے اس نے جو کیا ہے وہ کسی اور کا ہے۔ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خاکے کی اس نوعیت سے پاک ہے۔ رب ذوالجلال نے جن کا سایہ نہیں بننے دیا ان کی تصویر کوئی کون بنا سکتا ہے؟ یہ حماقت اس کی اپنی جگہ، اس کی رسوائی اپنی جگہ، اس بندے کی بدبختی اپنی جگہ۔ جس طرح قریش جب مذمم کہہ رہے تھے تو مجرم ضرور تھے، اگرچہ سرکار ان کی گالی سرکار کی طرف نہیں پہنچی، مجرم وہ قرار پائے۔ ایسے خاکے بنانے والے مجرم تو بنے ہیں، مگر خاکے کسی اور کے بنے ہیں، ہمارے محبوب کے نہیں بنے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ میں نے جو کچھ بتایا ہے آپ بتاتے جاؤ، اور مشرک جو کرتے ہیں ان کو کرنے دو، ان کی طرف آپ دھیان ہی نہ کرو۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، جو تمہارا استہزاء اڑائے گا، تم سے استہزاء کرے گا، تمہارا مذاق اڑائے گا، محبوب تجھے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، بدلہ میں آپ لے لوں گا۔ اب دیکھیے، اگر وہ آج ڈنمارک حکومت چھپا رہی ہے اس خاکے بنانے والے اس صحافی کو، لیکن پھر بھی زمانہ بول رہا ہے کہ وہ عبرتناک انجام سے دوچار ہو چکا ہے۔ وہ جلتا ہوا آگ میں زندہ، جس وقت یہ منظر دنیا کے سامنے ہے، رب کائنات کا یہ وعدہ ہے، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ اے امت کے لوگوں، محبوب کے غلاموں، تمہارا حصہ جو ہونا چاہیے وہ اپنی جگہ، وہ تم پہ لازم ہے، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ اگر تم بدلہ نہیں لوگے تو ان سے کوئی بدلہ نہیں لے گا۔ رب فرماتا ہے بدلے سارے میں مکمل کر لوں گا۔
अब देखिए रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मक्की जिंदगी के अंदर कैसा इस्तेजा किया गया, और हर मुस्तहज़े जो था उसको तारीख में, सीरत में अलग-अलग सजा उसकी मौजूद है। महबूब अलैहिस्सलाम के साथ यह भी अज़ियतनाक अमल था। जिस वक्त नदर बिन हारिस जहां सरकार तकरीर करते थे वहां वो भी पहुंच जाता था, और जब सरकार का बयान खत्म होता था वो क्या करता था, कभी रुस्तम की बातें, कभी इसफंदियार की बातें, इस तरह की किस्से कहानियां वो शुरू कर देता था और कहता था कि मां मुहम्मदुन बिअहसन हदीसम मिन्नी, ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे अच्छी तकरीर नहीं कर सकते, ये जो कुछ बयान करते मैं भी वो कुछ कर लेता हूं। ये उसका अंदाज था। इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना, जब उन पर हमारी आयात पढ़ी जाती है, रब्बे कायनात फरमाता कालू कसमेना लौ नशाउ लकुल्ना मिस्ल हाजा इन हाजा इल्ला असातिरुल अव्वलीन, वो कहते हैं ये तो किस्से कहानियां हैं पहले लोगों की, हम चाहे तो हम भी ऐसा बयान कर सकते हैं। अब ये महबूब अलैहिस्सलाम के अंदाजे तबलीग की हमसरी की कोशिश की जा रही थी, और सरकार जब तकरीर करते हैं तो अज़ियत दी जा रही है। कहता है हम भी ऐसे कर सकते हैं, हम भी ऐसा बना सकते हैं। तो खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर उसका रद्द किया है, और खुद इस अंदाज में रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मबहूत किया है कि जिस वक्त ये आयत उतरी थी इन्नकुम वमा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम, बेशक तुम और जिनकी तुम अल्लाह के सिवा बंदगी करते हो तुम सारे जहन्नम का ईंधन हो। तो इस पर वलीद बिन मुगीरा को बड़ा गुस्सा आया, कहने लगा कि हमारे माबूदों को हमें जहन्नमी करार दिया जा रहा है। उसने उनका बहुत बड़ा स्कॉलर था अब्दुल्ला बिन इब्न ज़ुबारा, उससे जाके कहा कि अब इसका कोई जवाब दो। तो उसने कहा आज तो ये बिल्कुल अपनी बात में माज़अल्लाह पकड़े गए हैं और इनसे कोई जवाब नहीं बन सकेगा। इब्न ज़ुबारा ने लुग़वी तौर पर बड़ी गिरफ्त की और कहने लगा कि देखो ऐ नबी, तुमने ये कहा इन्नकुम वमा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम, ये कुरान मजीद की जो आयत है इसको पढ़ के उसने कहा नाबुदुल मलाइका, हम फरिश्तों की इबादत करते हैं, और तुमने कहा कि जिनकी तुम इबादत करते हो तुम और वो तुम्हारे माबूद वो जहन्नम में जाएंगे, तो क्या फरिश्ते जहन्नम में जाएंगे? इसने कहा कि यहूदी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इबादत करते हैं, तो क्या मूसा अलैहिस्सलाम जहन्नम में जाएंगे? और ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत करते हैं, तो क्या ईसा अलैहिस्सलाम जहन्नम में जाएंगे? अब तुम जो कुरान पढ़ते हो उसमें तो यह है इन्नकुम वमा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम, कि बेशक तुम और जिनकी तुम इबादत करते हो वो सारे जहन्नमी हैं। तो कहने लगे हम मलाइका की करते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम की करते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम की करते हैं, तो क्या ये सारे जहन्नम में चले जाएंगे? जब उसने ये बड़ा पॉइंट उठाया तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन अहब्ब अन युअबदा, मैंने जो हुक्म बयान किया वो बिल्कुल सच्चा है और बिल्कुल मुहीत है। हर वो माबूद भी साथ ही जहन्नम में चलेगा जिसको ये पसंद है कि मेरी इबादत की जाए। वो आबिदीन, वो सारे माबूद वो जहन्नमी होंगे, वो पत्थर उनके पुजारी पत्थरों समेत जहन्नम में जाएंगे। और वजह क्या होगी कि जिस वक्त वो इबादत करने वाले अपने माबूदों को जलता देखेंगे तो सारी उम्मीदें उनकी खाक में मिल जाएंगी कि हमें जिन्होंने बचाना था वो खुद जल रहे हैं, हम कैसे बच सकते हैं? अब पत्थर भी जाएंगे। और फिर फरमा दिया अगर कोई इंसानों में से ऐसा है तो उसमें यह साथ हमारी तरफ से कैद है मन अहब्ब अन युअबदा, कि जिसको ये पसंद है कि अल्लाह के सिवा उसकी इबादत की जाए यकीनन वो भी जहन्नमी होगा। फरमाया ना फरिश्ते ये चाहते हैं कि उनकी इबादत की जाए, और ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चाहते हैं कि उनकी इबादत की जाए, और ना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चाहते हैं कि उनकी इबादत की जाए। फरमाया मेरा बोला हुआ जुमला और मेरा बयान करदा कुरान भी सच्चा है, और अल्लाह के पैगंबर और फरिश्तों का जहन्नम से बचना भी हक है। मन अहब्ब अन युअबदा, रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियतें इस मैदान में जो दी गई उनकी इस अंदाज से आप ऐसा कर सकते हैं कि हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आस बिन वाइल का काम करते हैं
چونکہ یہ لوہاروں والا کام کرتے تھے، اس نے تلواریں بنائی، تلواریں بنوانے کے بعد اسے اجرت دینے سے انکار کر دیا، اور جب حضرت خباب مانگنے گئے تو اس نے کتنا توہین آمیز لہجہ اپنایا، کہنے لگا تم نے جس ذات کا کلمہ پڑا ہوا ہے ان کے نزدیک تو سارے مر کے اٹھیں گے اور جنت میں جائیں گے، جو عمل صالح کرنے والے ہوں گے تو وہاں بہت کچھ ملے گا۔ اے خباب، میں آج تمہیں پیسے نہیں دیتا، جب حشر بپا ہوگا پھر میں اٹھوں گا اور پھر تجھے پیسے دوں گا۔ عباس بعد الموت پہ تنقید کر رہا تھا، ایک شخص سے کام کروایا ہے، مزدور کو مزدوری دینے کا انکار اپنی جگہ جرم تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان پر جو تضحیک آمیز لہجے میں کہہ رہا ہے کہ تمہارے ہاں تو پھر باس بعد الموت کا بھی معاملہ ہے، تو یہ دنیا کے اندر تم کیا اجرت لے کے کرو گے، میں پھر زندہ ہو جاؤں گا جس وقت پھر تمہارے کھاتے پورے کر لوں گا۔ یہ انداز اپنایا جا رہا تھا مختلف اطراف سے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز بیان کے لحاظ سے، آپ کی تبلیغ کے لحاظ سے اور آپ کے سارے نظریات کے لحاظ سے، لیکن یہ جتنے بھی ماننے والے تھے، ساتھ دینے والے تھے، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو گھبرا گیا ہو۔ ان اذیتوں کو انہوں نے سامنے رکھ کر یہی ہمیشہ نعرے لگائے ہیں، ان آبلوں سے قدموں کے گھبرا گیا تھا میں، جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کے، کہ یہ ہماری عظیمت ہے، ہمارا حصہ ہے کہ ہمیں اسلام کے لیے فکری محاذ پر بھی آزمایا جاتا ہے، جسمانی محاذ پر بھی آزمایا جاتا ہے، ہم ساری آزمائشیں پوری کرتے ہیں، مگر محبوب علیہ السلام کا دامن ایک لمحہ چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ ایسے میں جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں ایک دن تشریف فرما ہے، عراشی نام کا ایک شخص آ گیا جو کہ فارنر تھا، مکہ شریف کا رہائشی نہیں تھا، تجارت کی غرض سے آیا تھا، اونٹوں کا تاجر تھا، اور اس سے ابو جال نے اونٹ خرید لیے، اور اونٹ خریدنے کے بعد پیسے دینے سے انکار کر دیے۔ جب پیسے دینے سے اس نے انکار کیا تو وہ شخص کافی دیر مانگتا رہا، ابو جال اس کی کوئی بات ہی نہیں سنتا تھا، بالآخر اس کو یہ بات سوجی کہ چلتا ہوں حرم شریف میں، وہاں قریش کے سردار بیٹھے ہیں، تو ان سے کہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ کوئی تعاون کرو اور مجھے اس سے پیسے لے کر دو۔ جب وہاں وہ پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں عبادت میں مصروف تھے اور قریش مکہ دیگر سردار بیٹھے تھے۔ اس نے کہا کہ یہ جو تمہارا سید وادی ہے، کیونکہ وہ سید الوادی کہلواتا تھا، مکہ شریف کی وادی کا سردار، کہ اس نے مجھ سے اونٹ لیے ہیں اور مجھے پیسے نہیں دیتا، تو تم میں سے کون ہے کہ جو میرے ساتھ تعاون کرے؟ میں پردیسی ہوں، اجنبی ہوں، تمہارے شہر میں آیا ہوں، اور اب میں بغیر پیسوں کے واپس چلا جاؤں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ کوئی تم میں سے ایسا ہے کہ جو میرے ساتھ چلے اور ابو جال سے پیسے مانگے؟ اب ابو جال کا نام سن کے وہ سردار بھی کانپتے تھے، اب ان کو کیا سوجی، کہنے لگے اذهب الى هذا الرجل فانه يؤذيك الى بالحكم، یہ شخص جو بیٹھا ہے اس کے پاس چلے جاؤ، یہ تمہیں پیسے لے کر دے گا۔ چونکہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ابو جال کی عداوت تھی وہ مشہور زمانہ تھی، تو وہ تضحیک آمیز لہجے میں کہ اور کوئی نہیں لے سکتا، اسے لے جاؤ ساتھ اور یہ تمہیں پیسے دلوا دے گا۔ اس اجنبی کو پتہ نہیں تھا کہ اصل معاملہ کیا ہے، اس نے سمجھا کہ یہ سردار شاید سیریس انداز میں کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کا بڑا رابطہ ہے ابو جال کے ساتھ اور اس کی بات مانی جائے گی، لہذا یہ چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہا کہ میں عراش قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، یہاں آیا تھا، اونٹ دیے ہیں اور سودا کیا ہے، ابو جال نے میرے پیسے دے لے ہیں اور میں نے ان لوگوں سے یہ کہا تو انہوں نے مجھے آپ کا حوالہ دیا ہے اور آپ میرے ساتھ چلے اور مجھے پیسے لے کر دیں۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا ہمہ جہت کردار، آپ یہ فرما سکتے تھے کہ یہ پیسے لینے دینے والے معاملے میرے دین میں نہیں ہیں، میں صرف تجھے توحید پڑھاؤں گا اور رسالت کا سبق دوں گا، یہ نماز کا مسئلہ تجھے بتا سکتا ہوں، یہ تمہاری دنیا ہے، تمہارے اپنے معاملات ہیں، میں دخل نہیں دیتا۔ اور پھر بالخصوص اس ماحول میں کہ جب وہ اپنے زمانے کا ایک پورا امریکہ بنا ہوا تھا ابو جال اور طاغوت تھا،
تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے کو دوسری بات نہیں کرنے دی، فرمایا ٹھیک ہے ہم زمانے میں حق دلوانے کے لیے آئے، وہ حق اگر کسی کمزور کے پاس ہوگا پھر بھی چھین کے دوں گا، اور اگر حق کسی طاقتور کے پاس ہوگا پھر بھی میں چھین کے دوں گا، میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے ہیں تو قریش مکہ جو وہاں بیٹھے تھے ان کو بڑا تعجب ہوا کہ ہم نے تو سمجھا تھا کہ یہ تیار نہیں ہوں گے، یہ تیار ہو گئے، ابو جہل کی اور ان کی بات کیسے ہوگی، یہ اس سے بات کیسے کریں گے؟ انہوں نے ایک بندے کو تیار کیا کہ تم پیچھے پیچھے جاؤ، پتا کرو کہ یہ آگے جا کے اس سے بولتے کیسے ہیں، معذرت خانہ رویہ ان کا کیسا ہوتا ہے، تاکہ بعد میں سب کو بتایا جائے کہ ابو جہل کے پاس معاذ اللہ بھیک مانگنے چلے گئے تھے اور اس سے باتیں یوں کر رہے تھے، دب دب کے، اور معذرت خانہ رویہ تھا۔ وہ شخص ساتھ چلا گیا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کے دروازے پہ پہنچے تو ان کو انتظار تھا کہ شاید کوئی معذرت نامہ اور کوئی درخواست اندر بھیجیں گے اور بڑے آداب اور ان کے تقاضوں کے ساتھ ابو جہل کو باہر بلائیں گے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ضرب بابہ، اس کے دروازے پہ زور سے دستک دی اور اس نے پوچھا من ھذا، یہ اتنے زور سے میرا دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے؟ من ھذا، یہ کون ہے؟ اندر سے اس کی تعجب سے آواز آئی من ھذا، یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا محمد فاخرج الیہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تو باہر میرے پاس آ جا، فاخرج الیہ، یہ لفظ بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ باہر آیا تو کیا معاملہ تھا، قدن تو کیا لونہ، رنگ اس کا اڑا ہوا تھا اور چہرہ زرد تھا۔ آیا ہے تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی اس سے ایسا تمہید نہیں اس کے سامنے پیش کی کہ یہ اجنبی تھا اور اس طرح ہو گیا ہے، تمہارا اس کے ساتھ کاروبار تھا اور یہ میرے پاس چلا گیا ہے، میں آ گیا ہوں اور یہ اس کے ساتھ کچھ تعاون کر دو، اس کے کچھ پیسے دے دو۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا جملہ بغیر کسی تمہید کے یہ ارشاد فرمایا آتے حق ھذا الرجل، تم پر اس اجنبی کا حق ہے اور اس کا حق پورا کرو۔ اس سے پہلے اور کوئی جملہ نہیں بولا، پہلا یہ جملہ تھا۔ اب اس پر کتنا اثر تھا اس جملے کا، کہنے لگا آپ یہیں ٹھہرے، میں ابھی اس کے پیسے لے کے آتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ راشی، اور تیسرا وہ جو دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ ہوتا کیا ہے، سرکار وہاں کھڑے ہیں، وہ اندر سے سارے پیسے جتنے اس کے بنتے تھے لے کے آیا اور اس کو دے دیے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو رخصت کیا۔ اب وہ اراشی سیدھا پھر کعبۃ اللہ میں گیا۔ اب وہاں پہ بیٹھے ہوئے قریش کے چودھری منتظر تھے کہ اب ابو جہل بڑا اکھڑ مزاج ہے اور پتہ نہیں اس نے آگے سے کیا سلوک کیا ہوگا اور کس انداز میں وہ پیش آیا ہوگا، پیسے دینے تو بڑی دور کی بات ہے، اس بات سننا ہی بڑا دور کا معاملہ ہے۔ جس وقت یہ شخص کعبۃ اللہ میں داخل ہوا تو اس نے پوچھا سب نے کہ کیا ہوا؟ اس نے پہلا جملہ بولا جزاہ اللہ خیر جزاء، اللہ اس بندے کو بہترین جزا دے جس نے میرا سارا بگڑا ہوا کام سنوار دیا ہے۔ سیرت ابن ہشام میں بڑی تفصیل سے اس بات کو ذکر کیا گیا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے پیسے جب دلوائے، وہ پھر حرم کعبہ میں پہنچا، قریش مکہ نے پوچھا، یہ دعائیں دے رہا تھا، ان کی ساری امیدوں پہ پانی پھر گیا کہ یہ بھی انہی کا ہی بن گیا ہے اور اس نے بھی تعریفیں شروع کر دی ہے۔ ہمارا مقصد تھا کہ یہ کوئی تنقید کرے گا، ہم نے تیار کر کے ساتھ بھیجا ہے، پیسے وہ دلوا نہیں سکیں گے، یہ آ کے کہے گا کہ جس کو تم نے بھیجا تھا یہ تو وہاں بات ہی نہیں کر سکا، وہاں بول ہی نہیں سکا۔ یہ جملے سننے کا انتظار تھا قریش مکہ کو، لیکن جب وہ آیا تو اس نے کہا کہ اتنے روب سے اس بندے نے بات کی ہے کہ ابو جہل اس کے سامنے بول نہیں سکا، ان کے سامنے اس کی کوئی چلی نہیں ہے اور سارے پیسے دلوا دیے ہیں۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ رب ذوالجلال ان کو اس نیکی کی بہترین جزا عطا فرمائے۔
قریش مکہ کو بڑی تشویش ہوئی. انہوں نے کہا بھی وہ ہمارا جو رپورٹر گیا وہ آتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے. وہ آیا, اس کا چہرہ لٹکا ہوا تھا. کہنے لگے کیا ہوا, کیسے گئے یہ, بولے کیسے, ابو جہل ابو الحکم باہر کیسے آیا اور گفتگو کیسے ہوئی؟ انہوں نے کہا اس شخص نے جو دیکھنے کے لیے گیا تھا, کہنے لگا یہ جب پہنچے ضرب بابہ, انہوں نے اس کے دروازے پر دستک دی. خرجا ولیس معہ روح, وہ باہر نکلا تو لگتا تھا جسم ہے اس میں جان نہیں ہے. یعنی ایک کافر کا تبصرہ جو ساتھ انہوں نے بھیجا تھا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جب وہ بےزتی کرے گا معاذ اللہ تو یہ سنے گا, آ کے بتائے گا. اس نے کہا کہ میں تو حیران رہ گیا ہوں, انہوں نے جا کے دستک دی ہے اور دستک دینے پر جب یہ کہا ہے کہ محمد فخرج علیہ, کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, اور باہرہ میری بات سن, کہتا خرجا وما معہ روح, لگتا تھا کہ اس میں جان ہی نہیں ہے. اس انداز میں ابو جہل باہر آیا کہ جیسے بے جان ہو چکا ہے, اور پھر اس نے پیسے دے دیے اور ان کی بات کو تسلیم کر لیا ہے. جس وقت یہ معاملہ انہوں نے سنا تو پھر پریشان ہوئے. کہنے لگا سر خود ابو جہل سے پوچھنا چاہیے, یہ جو ہم نے ساتھ بھیجا تھا اس نے بھی بات صحیح نہیں بتائی. پہلے نمبر پہ جس کو حق ملا تھا اس پر بھی ان کو اطمینان نہیں آیا کہ یہ شاید کچھ مبالغہ کر رہا ہو. پھر جس کو رپورٹر کو بھیجا تھا وٹنس بنانے کے لیے کہ تم خود دیکھو, اب کہتے نہیں خود وہ آتا ہے. جب وہ آیا تو انہوں نے غصہ ان کو آ چکا تھا سب چودھریوں کو. وہی حقا ابو جہل تو تباہ ہو جائے, تو نے کیا آج کیا؟ ان کے کہنے پر اتنا تو ڈرپوک بن گیا اور اتنا تجھے ان کے کہنے پر روب تجھ پہ طاری ہو گیا. کیوں تم نے پیسے دیے اور کیوں تم نے ان کی اس طرح بات سنی؟ بتاؤ تو صحیح تجھ کو ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا میری بات کان سور کھول کے سن لو, میں تم جانتے ہو کہ کتنا اکھڑ مزاج ہوں اور دبنگ قسم کا بندہ ہوں. سارے مجھے ڈراتے رہے, مجھے ڈر نہیں آتا, مگر آج معاملہ یہ تھا جب میں نے دستک کے بعد یہ جملہ سنا محمد فخرج علیہ, کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں, میری بات سنو. کہتا ہے ملے تو روبا, میرا دل روب سے بھر گیا. یہ لفظ سنتے ہی جو دروازے سے میرے کانوں میں پہنچے میرا دل روب سے بھر گیا. تو میں نے تو بڑی مشکل سے ان کی بات سنی اور اس انداز میں کہ میں بڑا پریشان تھا, حیران تھا, خوف زدہ تھا کہ اب میرے ساتھ پتہ نہیں یہ کرنے کیا آئے ہیں. تو میں نے تو غنیمت جانگی, صرف پیسے ہی مانگے ہیں انہوں نے اور وہ بھی مستحق کے مانگے ہیں, لہذا میں نے تو پیسے دے کے جان چھڑائی ہے. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے ان کے سر کے پیچھے ایک بہت بڑا اونٹ نظر آ رہا تھا, اس کا منہ اتنا کھلا تھا, وہ میری طرف للچائی نظروں سے دیکھ رہا تھا. اگر میں ان کی بات نہ مانتا تو وہ مجھے ایک لقمہ بناتا. اس واسطے مجھے ڈر آ گیا ہے اور میں ڈر کی وجہ سے میں نے پیسے دے دیے ہیں. اب دیکھو وہ اذیت ناک جن کا طریقہ تھا رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اپنی طرف سے انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. یہ رب ذوالجلال کا دیا ہوا روب ہے اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دی ہوئی شان ہے. اگر کہیں پر وہ ایسا کوئی قباحت کر چکے ہیں تو اس کی بھی باقاعدہ حکمتیں ہیں کہ بعد میں امت پر جب مصائب آئیں گے تو ان کو پتا چلے کہ رب ذوالجلال نے جن کے لیے اتنے وعدے اور شانیں دی ہیں حکمت کے پیش نظر آزمائش سے انہیں بھی گزرنا پڑا ہے. اور پھر شان یہ ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنا بھی ان لوگوں نے استہزاء کیا, دبانے کی کوشش کی اور مختلف شرارتیں کی ہیں, رب ذوالجلال نے اسی نوع کا آپ کو ایک بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے. محترم سامعین حضرات, اب یہ جو ابن ہشام سے میں نے سیرت طیبہ کا پہلو آپ کے سامنے پیش کیا, آج کی حالات میں یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور بالخصوص دین کی جامعیت کے لحاظ سے کہ یہ دین صرف مسجد تک محدود دین نہیں ہے اور یہ دین صرف کتابوں تک محدود دین نہیں ہے. یہ دین صرف کسی حلقہ ذکر تک مخصوص دین نہیں ہے. یہ دین انسانیت کے مسائل کو براہ راست حل کرنے والا دین ہے. خواہ کسی جابر کے ساتھ ٹکر لینی پڑے, خواہ کسی آمر اور ڈکٹیٹر کا مقابلہ کرنا پڑے,
ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے امام اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جہاں ان سے ہمیں یہ سنت ملی کہ حلوہ کھانا سنت ہے، وہاں یہ بھی سنت ملی کہ باطل سے ٹکرانا بھی سنت ہے۔ اپنے وقت کے طاغوت کے ساتھ ٹکرا جانا اور مقابلہ کرنا اور پتھر کھا کے بھی دین پہنچانا، یہ بھی تو سنت کا ایک حصہ ہے، یہ بھی سنت ہے۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جہاں اس ماحول میں توحید و رسالت کا پیغام دے رہے تھے، وہاں اس بات کے بھی دعویدار تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مکہ شریف میں اجنبی آئے اور اس کا حق غصب ہو جائے اور غصب حساب سے بڑا بیڑیا کر لے، اور وہ ہم، حالانکہ ابھی جہاد کا حکم نہیں آیا تھا، مکی دور کے اندر محض تبلیغ تھی، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ برداشت نہ ہو سکا کہ ہمارے پاس آ جائے بندہ، ہماری حمایت چاہے، ہماری مدد چاہے اور میں مدد نہ کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا یہ محض جو بظاہر پیور دنیا کا مسئلہ تھا اور بہت خطرناک مسئلہ تھا بظاہر، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنے ذمہ لے کے پورا کر کے اپنی امت کو یہ واضح کیا کہ یہ معاملات بھی میری سنت کی روشنی ہے تمہارے لیے، لہذا جس وقت غاصب حقوق پر ڈاکہ ڈال رہے ہو اس وقت میری امت کے لیے لازم ہے کہ وہ حقوق واپس لیں اور حقدار تک حق پہنچائیں۔ یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ جس کو زندہ کرنے پر بھی 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا۔ آج جو عالم کفر کا مزاج بدلا ہوا ہے اور جو ہمارے کے خلاف مغرب کے تیور بدلے ہوئے ہیں، اس کا ایک سبب بھی یہ ہے کہ ہم اپنے دین کی ان تمام جہاد کو ان کے سامنے پوری طرح پیش نہیں کر سکے۔ یہ تصور کر لینا کہ یہ کسی چلے والا دین ہے اور محض کسی اعتکاف والا دین ہے اور یہ محض مسجد کے اندر بیٹھ کر کسی سبق والا دین ہے، یہ مسجد سے میدانوں تک پھیلا ہوا دین ہے اور یہ مسجد سے پورے جہانوں تک پھیلا ہوا دین ہے۔ اس میں بندوں کے حقوق بھی ہیں، مولا کے حقوق بھی ہیں، لہذا ان سب کی جامعیت کو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پیش کر کے بیان کر کے یہ امت کو سبق دیا ہے کہ جب بھی ایسا کوئی طاغوت معاشرے میں تم پر مسلط ہونا چاہے تو یہ میری سنت ہے، اس وقت ڈرپوک بن کے نہیں، حق کے علمبردار بن کے اس کا مقابلہ کرو۔ رب ذوالجلال تمہیں سنت کے اس حصے کا بھی خصوصی فیض عطا فرما دے گا۔ اس واسطے ہم اس دین کے ماننے والے نہیں ہیں کہ جس میں کوئی یہ بھی تصور ہو کہ جدھر ہوا کا رخ ہو ادھر چل جاؤ اور شاہوں بادشاہوں کے دروازوں پر سجدے کرتے پھرو، اور جس طرح کوئی اپنی ڈائی میں اسلام کو ڈھال کے پیش کرے اس پر تم دستخط کر دو۔ نہیں، ہم نے کربلا والا اسلام مانا ہوا ہے اور ہم نے بدر حنین والا اسلام مانا ہوا ہے، جو وہاں سے چل کے آیا ہے اس پیٹرن کا اسلام ہمارا اسلام ہے۔ ہم نہ کسی کو انشاءاللہ بدلنے دیں گے اور نہ ہی اس سلسلہ میں کسی کے ساتھ کوئی لچک اور یا کوئی نرمی اس کو جائز سمجھیں گے۔ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ ہے، ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ اسی انداز میں آج کے حالات کو ہم نے دیکھنا ہے، پرکھنا ہے، اور پھر بالخصوص تحفظ ناموس رسالت کے سلسلہ میں اسی ایشو پر اصل سبب بھی یہ بنا ان مجرموں کی یہ جو بے راہ روی ہے اور جسارت ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ دین مخصوص محدود ہو گیا ہے اور اس کا اب دنیا میں حکومتوں کے ساتھ اور کنٹرول اور نظام کے ساتھ اور نظم و نسق کے ساتھ اس دین کا کوئی تعلق نہیں رہا، یہ محض ایک مسجد کی حد تک محدود دین ہے۔ اس نظریے کو جب انہوں نے بعض حضرات سے اخذ کیا تو آج ایسی چیزیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ حضرت غازی عامر شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنی قربانی سے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ دین متین مسجد کا بھی ہے اور یہ دربار کا بھی ہے، یہ بازار کا بھی ہے، لالا زار کا بھی ہے اور شہادت زار کا بھی ہے۔ یہ دین آج بھی اسی حرارت کے ساتھ ہے جو حرارت بدر و حنین میں نظر آ رہی تھی۔ اس واسطے آج ہم ایک طرف حضرت غازی عامر شہید کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں کیونکہ یہ باطل پرستوں کو انتظار تھا
ٹیکا لگا لگا کہ چیک کر رہے تھے کہ کیا مسلم امہ سو گئی ہے یا ابھی اس میں کچھ باقی ہے. تو عامر شہید کی آواز نے کہا سو نہیں گئی امت، اب بھی جاگ رہی ہے، اب بھی وہ تپش موجود ہے. اور متائے دین پہ پہرا دیا ہے کس نے؟ عامر نے. اور فدائے دین کا تمغہ لیا ہے کس نے؟ عامر نے. سبق جو بھولنے والا تھا اس غافل زمانے کو دوبارہ یاد ہستی کو کرایا کس نے؟ عامر نے. بنائے جس برے نے سرور کونین خاکے خاکے، اسی گستاخ پہ حملہ کیا ہے کس نے؟ عامر نے. ابھی بھی مائیں جنتی ہیں رسول اللہ کے عاشق، شریروں بے حیاؤں کو بتایا کس نے؟ عامر نے. ہے اب بھی عاشقان مصطفیٰ میں بدر کی گرمی، جہان نے نو پہ واضح کر دکھایا کس نے؟ عامر نے. ہلا کے رکھ دیا جس نے سبھی ڈینش کمینوں کو، وہ نعرہ بے خودی میں آ لگایا کس نے؟ عامر نے. اے آصف جلوائے جانا ملے جان کا کیا غم ہے، خسارے کا نہیں سودا بتایا کس نے؟ عامر نے. اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر پہ رحمتوں کا نزول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.